آج ہم ایک خاص مسئلے پر بات کر رہے ہیں۔ یہ جرگہ کا شرعی فیصلہ نامی ایک متن سے نکلا ہے، اور سوال یہ ہے کہ کیا کسی جرگے کا، یعنی جو ہماری روایتی کونسل ہوتی ہے، اس کا کوئی ایسا فیصلہ ماننا ضروری ہے جو شریعت یعنی اسلامی قانون کے مطابق نہ ہو؟ جی، یہ ایک بہت اہم سوال ہے، خاص طور پر ہمارے معاشرتی تناظر میں۔ تو صورتحال کچھ یوں بتائی گئی ہے۔ دیکھیں، ایک صاحب ہیں، ان کے پاس اپنی زمین کی ملکیت کے آپ کہہ لیں قانونی کاغذات پورے ثبوت موجود ہیں۔ صحیح۔ اب ایک دوسرا شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی، یہ زمین میری ہے، دعویٰ کر دیتا ہے۔ لیکن کوئی ثبوت؟ ہاں، یہی بات ہے، وہ اپنے دعوے کے لیے کوئی گواہ پیش نہیں کر پاتا۔ اچھا۔ تو اس پر پھر ایک جرگہ بیٹھتا ہے، اور جرگہ کیا فیصلہ کرتا ہے کہ زمین دونوں میں آدھی آدھی تقسیم کر دی جائے۔ ہاں، بغیر گواہ کے صرف دعوے کی بنیاد پر؟ جی ہاں، لیکن یہاں ایک اور دلچسپ پہلو ہے۔ وہ کیا؟ وہ شخص جس کی اصل میں زمین تھی، جس کے پاس کاغذات تھے، اس نے جرگہ شروع ہونے سے پہلے یہ اختیار دے دیا تھا کہ جی جرگہ جو بھی فیصلہ کرے گا نا، مجھے منظور ہوگا۔ اوہ، اچھا، یہ تو صورتحال کو تھوڑا پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ بالکل۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ فیصلہ جو بظاہر بغیر ثبوت کے ہوا، کیا یہ شرعی طور پر جائز ہے؟ اور کیا اصل مالک پر اپنی اس پہلی والی رضامندی کی وجہ سے یہ فیصلہ ماننا لازم ہو گیا ہے؟ آئیے ذرا اس نقطے کو کھولتے ہیں۔ دیکھیں، جہاں تک متن کا تعلق ہے نا، اس کا جواب تو بہت واضح ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر جرگے نے فیصلہ کرتے وقت شرعی طریقہ کار کو پورا نہیں کیا تو وہ فیصلہ شرعی طور پر درست نہیں مانا جائے گا، وہ نافذ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، شرعی طریقہ کار سے کیا مراد ہے یہاں خاص طور پہ اس کیس میں؟ جی، اس متن کے مطابق شرعی طریقہ کار یہ تھا کہ پہلے مدعی سے، یعنی جس نے دعویٰ کیا تھا، دعویٰ کرنے والے سے، ٹھیک ہے، جی، اس سے کہا جاتا کہ بھئی اپنے دعوے کے حق میں گواہ لاؤ، گواہ پیش کرو۔ اور اگر وہ نہ لا پاتا؟ ہاں، اگر وہ گواہ نہ پیش کر سکے تو پھر مدعی علیہ سے، یعنی جس کے خلاف دعویٰ تھا اور جس کے پاس کاغذات تھے، اصل مالک سے؟ جی، اصل مالک سے، اس سے قسم لی جاتی، قسم کہ یہ دعویٰ غلط ہے۔ متن کہتا ہے کہ اگر جرگے نے نہ تو دعویٰ کرنے والے سے گواہ مانگے اور نہ ہی گواہ نہ ہونے کی صورت میں اصل مالک سے قسم لی اور بس زمین آدھی آدھی کر دی؟ بالکل، تو یہ فیصلہ پھر شرعی اصولوں کے آپ کہہ لیں خلاف ہے۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے، یعنی پہلے سے دی گئی رضامندی بھی ایک غلط طریقہ کار کو ٹھیک نہیں کر سکتی؟ جی نہیں، اس متن سے تو یہی لگتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ شرعی نقطہ نظر سے انصاف کے اصول وہ طریقہ کار سے اتنے جڑے ہوئے ہیں کہ انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، چاہے دونوں پارٹیاں راضی بھی ہوں؟ بالکل، آپ نے صحیح سمجھا۔ اس متن سے یہی نقطہ سامنے آ رہا ہے۔ شرعی قانون میں طریقہ کار یعنی پروسیجر کی اہمیت پر بہت زور دیا جاتا ہے، خاص طور پر جب حقوق کا معاملہ ہو، جیسے ملکیت کا حق۔ یہ ہے کہ یہ طریقہ کار جیسے گواہی کا اصول ہے یا قسم کا اصول، یہ اصل میں انصاف کو یقینی بنانے اور لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنائے گئے ہیں۔ صحیح۔ تو صرف کسی کی رضامندی، خاص طور پر اگر وہ کسی دباؤ میں ہو یا غلط فہمی کی وجہ سے ہو یا وہ کسی بنیادی شرعی اصول کو ہی نظر انداز کر رہی ہو، تو وہ کافی نہیں ہے۔ جی، وہ کافی نہیں سمجھی جاتی۔ متن کے مطابق چونکہ یہاں ثبوت یا قسم کا جو تقاضا تھا وہ پورا نہیں ہوا، اس لیے جرگے کا فیصلہ آپ کہہ لیں بنیادی طور پر ہی ناقص ہے۔ چاہے اصل مالک نے پہلے ہاں کہہ بھی دی ہو؟ جی، چاہے اس نے پہلے اسے ماننے کا کہہ بھی دیا ہو۔ لہٰذا متن کا جو حتمی نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا غیر شرعی فیصلہ اصل مالک پر لازم نہیں ہے۔ اس کی وہ جو پہلے والی رضامندی تھی وہ اسے اس فیصلے کو قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتی جو شرعی انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر رہا۔ تو اس متن کے مطابق خلاصہ یہ نکلا کہ جرگے کا فیصلہ اگر وہ شرعی ثبوت اور قسم والے تقاضے پورے نہ کرے تو وہ لاگو نہیں ہوتا، چاہے پہلے ماننے کا وعدہ ہی کیوں نہ کیا ہو۔ بنیادی طور پر انصاف کے لیے جو شرعی طریقہ کار ہے اس کی پابندی ضروری ہے۔ جی بالکل، اور یہاں ایک بہت
آپ کہہ لیں قابل غور بات یہ ہے کہ یہ اصول جو روایتی انصاف کے نظام ہیں جیسے جرگہ اور جو رسمی شرعی قانون ہیں ان کے درمیان جو ایک تعلق ہے یا کبھی ٹکراؤ ہو سکتا ہے اس کو واضح کرتا ہے۔ صحیح۔ یہ متن ہمیں بتا رہا ہے کہ کم از کم فراہم کردہ معلومات کے مطابق اسلامی فقہ کی روح سے شرعی معیار کو فوقیت حاصل ہے، خاص طور پر جب ملکیت جیسے بنیادی حقوق کا سوال ہو۔ یعنی صرف کسی کا دعویٰ کر دینا کافی نہیں ہے؟ بالکل نہیں، اس دعوے کو شرعی اصولوں کے مطابق ثابت کرنا یعنی گواہ لانا یا پھر دوسرے فریق کا قسم اٹھانا یہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر کیا گیا فیصلہ وہ شرعی طور پر آپ کہہ لیں غیر مؤثر ہے، کالعدم ہے۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ شرعی قانون اس متن کی تشریح کے مطابق طریقہ کار کو کتنی اہمیت دیتا ہے تاکہ ایک منصفانہ نتیجہ یقینی بنایا جا سکے۔ صحیح کہا آپ نے، یہ طریقہ کار دراصل حقائق تک پہنچنے اور غلط فیصلوں سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ صرف اندازے یا کسی سماجی دباؤ کی بنیاد پر کیے گئے فیصلے کو شرعی طور پر قبول نہیں کیا جاتا، جیسا کہ اس متن سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اس ساری گفتگو سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر مزید سوچا جا سکتا ہے جی، کہ جب ایک معاشرے میں روایتی نظام انصاف جیسے جرگہ وغیرہ اور رسمی مذہبی قانون یعنی شریعت دونوں موجود ہوں اور کبھی ان میں ٹکراؤ بھی نظر آئے، جی جو کہ ہوتا ہے۔ ہاں، تو جائیداد جیسے اہم معاملات میں شرعی طریقہ کار پر جیسا اس متن میں بتایا گیا اتنی سختی سے زور دینے کے وسیع تر سماجی یا قانونی مضمرات کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ یقیناً ایک